खाना तैयार हो चुका था। किचन की शदीद गर्मी में आमर का दम घुटने लगा। मगर इसने सोच लिया था कि अब इतनी आसानी से ये किस्सा खत्म नहीं होने देना। इसने फातिमा से कहा, अभी किसी को इस बात की इतला मत देना कि मैं वापस आ गया हूँ। खामोशी से खाना लगाओ, तुम देखना कि मैं करता क्या हूँ। आमर की महनी खेज आवाज पर फातिमा हैरत से इसकी जानिब देख कर रह गई। वो खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद एसी वाले कमरे में सोए फातिमा के ससुराल वाले भूख से मजबूर होकर उठने लग गए। एक एक करके कमरे से बाहर निकलते वो सब फातिमा को आवाजें लगा रहे थे। भाभी जल्दी से खाना लगा दें, बेहद भूख लगी है। ये मारिया थी, जिसे आजकल दिन रात स्किन केयर का जुनून सवार था, क्योंकि जल्द ही इसकी शादी होने वाली थी। सास भी कुर्सी घसीट कर बैठते हुए मुसलसल जुमाइयां रोक रही थी। सबका यही ख्याल था कि जल्द अज जल्द खाना खाकर फिर से दोबारा एसी वाले कमरे में जा घुसें। नमाज की तो किसी को परवाह ही नहीं थी। फातिमा खामोशी से सबके सामने खाना लगाने लगी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अभी जब सबको पता चलेगा कि आमर घर वापस आ गया है तो इन्हें कैसा झटका लगेगा। सब लोग खाना खाने लगे। तभी अंदर वाले कमरे से आमर निकल कर आया, प्लेट में दूसरी बार सालन डालते हुए। मारिया बुरी तरह से चौंकी। अम्मी भाई आ गया। मारिया की आवाज में खुशी की बजाय सदमा ज्यादा था, जैसे इसे आमर की वापसी से बड़ा दुख पहुंचा था। सभी ने यकदम गर्दनें मोड़कर पीछे देखा तो वो तौलिए से अपने बालों को खुश करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहा था। अरे आमर, तुम कब वापस आई? अरे मेरा बेटा वापस आ गया। जल्दी से माँ इसके गले लग गई। मिली जुली आवाजें डाइनिंग रूम में गूंजने लगीं। आमर हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़कर सबसे मिलने लगा। माँ ने झट से इसका माथा चूमा और कहने लगी, हाय हाय मेरा बच्चा इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? खैरियत तो है ना? सभी यूं करेत करेत कर पूछ रहे थे, गोया किसी को भी आमर का वापस आना अच्छा ना लगा हो। वो एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया और सबको अपनी छुट्टी के बारे में बताने लगा। फातिमा खामोशी से टेबल के पास खड़ी थी। किसी ने इसे बैठने का ना कहा। तभी आमर की नजर इस पर पड़ी। तुम क्यों खड़ी हो फातिमा? बैठे ना, इतनी गर्मी में खाना पकाया है तो खाओ भी। ऐसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। सबने चौंक कर आमर की जानिब देखा, खासकर सास ने। फातिमा खामोशी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। सब लोग खाना खाने लगे। खाने के दौरान हमेशा की तरह सास ने कई बार फातिमा को उठाया। आमर खामोशी से ये सब देख रहा था। अम्मा इसे सुकून से खाना खाने ही ना देती थी। वो एक नवाला लेती तो अम्मा को याद आ जाता कि रोटी ठंडी हो गई है। कभी कहती कि पानी में मजीद बर्फ डालकर लाओ। तीसरी बार जब अम्मा ने फातिमा को उठाया तो अमर से बर्दाश्त ना हुआ। अम्मा आप इसे खाने खाने दें। मारिया और सादिया भी तो यहीं बैठी हैं। इतने अफराद हैं, इनमें से कोई जाकर ले आए जो आपको चाहिए। लाजमी तो नहीं है कि हर काम फातिमा ने ही करना है। आमर की दो टोक आवाज पर सबको ही चुप लग गई। तभी आमर से छोटा उमर एकदम से उठ पड़ा। मुझे आप सब लोगों से एक बात करनी है। सब मेरी बात तवज्जो से सुने, खासकर अम्मी आपसे। अब जब भाई वापस आ ही गए हैं तो मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को बता दूं। मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, इसके बाद ही आपको ये सब बताऊं। मगर मगर लड़की के घर वाले इसकी शादी करना चाहते हैं। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा रिश्ता इसकी तरफ लेकर जाएं और मेरी शादी की तारीख पक्की कर दें। उम्र की बात पर तो गोया सबको सांप ही सूंघ गया। कुछ देर तो किसी को कुछ समझ ही ना आई। फिर एकदम से अम्मा को पता चला कि बेटा पसंद की शादी की बात कर रहा है तो इन्हें अंदाजा हुआ कि मामला किस कदर संगीन है। उन्होंने वावेला करना शुरू कर दिया, सीने को पीटने लगी। लेकिन इनके सामने उमर था, जिद का पक्का और लाडला। उमर ने सख्ती से कह दिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ इसी लड़की से, वरना घर छोड़कर चला जाएगा। अम्मा ने रो रो कर आंखें सिजा ली, खुद को कमरे में बंद कर लिया, भूख हड़ताल कर ली।
मगर उमर अपनी बात का पक्का था। अम्मा का कोई पेंथरा काम ना आया। आमिर खामोशी से ये सारा मामला देख रहा था। इसने फातिमा के घरेलू कामकाज में मदद के लिए एक नौकरानी रख दी थी, मगर इससे कबल कि वो अम्मा के रवैये के मुतल्लिक कोई कदम उठाता, उमर ने नया बखेरा डाल दिया था। आखिरकार माँ ने हार मान ली और उमर की पसंद की बीवी को ब्याहने की तैयारियां शुरू कर दी। उमर बेहद खुश था। इसने एक नौकरी भी शुरू कर दी। जब शादी का जोड़ा लेने की बारी आई तो माँ ने मारिया को तैयार किया और बाजार जाने लगी ताकि शादी का जोड़ा खरीद कर ला सकें कि अचानक उमर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। शादी का जोड़ा निम्रा अपनी पसंद से लेगी। आप मुझे पैसे दे दें, मैं और वो साथ जाकर खुद जोड़ा खरीद लेंगे। आपकी पसंद पुराने जमाने की है, वो नहीं पहनेगी। अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहा। खामोशी से पैसे उठाकर उमर को दे दिए। दिल ही दिल में सोचने लगी कि एक बार घर आ जाए, सारे बदले ले लूंगी। फातिमा खामोशी से ये सारा मंजर देखती रहती। इसके काम काज में अब काफी कमी आ गई थी। अब वो खुद पर भी तवज्जो देने लगी थी। आखिरकार उमर की बीवी निमरा ब्याह कर घर आ गई। वो खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी लिखी और मॉडर्न भी थी। इसे अपने तलीम याफ्ता होने का खूब एहसास था। शादी की रस्मों के दौरान ही सबको अंदाजा हो गया कि वो कोई छुई मुई लड़की नहीं है। अम्मा का तो बस ना चलता था कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को बालों की चोटी से पकड़कर घर से निकाल दे, मगर वो सब्र करके बैठी थीं। इन्हें मालूम था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उमर जॉब पर चला जाया करेगा। तब वो निमरा का नखरा ठिकाने लगा देंगी। शादी की सारी तकरीबात में आमर फातिमा के पीछे पीछे घूमता रहा। इसने इसे लाखों की शॉपिंग करवाई थी, जिसे देखकर अम्मा हौलती लेती रहती। कई बार उन्होंने कोशिश की कि आमिर के हाथ से पैसे ले लें और खुद फातिमा को सस्ते से कपड़े ला दें, बाकी पैसे अपने और अपनी बच्चियों के लिए रख लें। मगर अब आमिर होशियार हो चुका था। इसने फातिमा के लिए हर फंक्शन का जोड़ा अपनी मर्जी से खरीदा। दुल्हन ब्याह कर घर आई, सिवाय फातिमा के किसी ने भी खुश दिली से इसका इस्तकबाल ना किया। जब दुल्हन घर आई तो वो थकी हुई थी। फातिमा ने इसे इसके कमरे में लेकर बेड के ऊपर आराम से बिठा दिया। तभी अम्मा कमरे में दाखिल हुई। बीबी, तुम क्या इसके आगे पीछे फिर रही हो? देख रही हूँ मैं सारी चालाकियां। अभी से इसको अपने हाथों में लेकर देवरानी जेठानी वाली टीम बनाना चाहती हो ताकि मेरा जीना हराम कर सको। मगर याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों का कोई भी हरबा कामयाब नहीं होने वाला। अम्मा बज़ाहिर मजाक के अंदाज में बोल रही थीं, मगर फातिमा जानती थी कि वो दर हकीकत यही सब कुछ सोच रही हैं। फातिमा खामोशी से कमरे से चली आई। उमर बेहद खुश था अपनी पसंद की दुल्हन ब्याह कर जो लाया था, मगर वो नहीं जानता था कि अम्मा शादी की पहली रात ही इसके साथ क्या करने वाली हैं। उमर कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने कानों में से बुंदे उतार रही थीं। उमर चौंक गया। अम्मा यहाँ क्या कर रही थीं? अम्मा पीछे मुड़कर मुस्कुराईं और बोली, घर में मेहमान बहुत हैं और मेरे सोने की कहीं पर जगह नहीं बन रही, इसीलिए आज मैं तुम्हारे ही कमरे में सोऊंगी। तुम नीचे सो जाओ, मैं ऊपर बेड पर दुल्हन के साथ सो जाऊंगी। उमर हक्का बक्का रह गया। निमरा ने भी चौंक कर सर उठाकर सास को देखा। शादी की पहली रात वो बेटे और बहू के साथ सोने की फरमाइश कर रही थी। उमर कोई बच्चा ना था, जानता था कि अम्मा ने फातिमा के साथ क्या सलूक किया है, मगर घर मेहमानों से भरा था। अगर वो कुछ कहता तो सभी कहते ये कितना बेशर्म है, दुल्हन के पास जाने के लिए माँ को जलील कर रहा है। इसने एक नज़र निमरा को देखा और खामोश हो गया, मगर निमरा खामोश होने वाली ना थी। अम्मा जैसे ही बेड पर लेटने लगी, वो एकदम खड़ी हुई। आप यहाँ नहीं सो सकती, ये कमरा मेरा और उमर का है और आज हमारी शादी की पहली रात है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम दोनों की ज़हनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज रात हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहना कितना ज़रूरी है। और आप कोई बच्ची नहीं जो आपको पता ना हो कि शादी की पहली रात मियाँ बीवी के कमरे में घुसकर सोना कितनी गैर अखलाकी हरकत है। आप बाहर कहीं जाकर सो जाएं, वैसे भी मुझे ज्यादा रश में नींद नहीं आती। निमरा ने दो टोक अंदाज में कहा। उमर खामोशी से खड़ा सुनता रहा। अम्मा तो हक्का बक्का ही रह गईं।
انہیں اندازہ نہ تھا کہ نئی آنے والی بہو اس قدر منہ زور ہے۔ انہیں تو فاطمہ کی عادت تھی، جسے جو کچھ سناتی رہتی وہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ انہوں نے مدد طلب نظروں سے عمر کو دیکھا، مگر وہ خاموش کھڑا تھا۔ اماں کو شدید بے عزتی محسوس ہوئی۔ دل ہی دل میں بولتی وہ عمر کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ انہیں بس شادی کے شروعات کے چند دن گزرنے کا انتظار تھا۔ شادی کے بعد چند دن پر لگا کر گزر گئے۔ عمر نمرہ کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ اماں اور ان کی بیٹیاں جلتی اکڑتی رہ گئیں۔ گھر بھر کے مہمانوں کا کام اماں ہر بار فاطمہ کو کرنے کے لیے کہتی، مگر عامر آس پاس ہی موجود ہوتا۔ جب بھی فاطمہ اٹھنے لگتی وہ اسے بٹھا دیتا اور ملازمہ کو آواز دیتا۔ اس نے شادی کے دنوں کے لیے ایک اور ملازمہ رکھ دی، مگر اماں کو یہ سب کچھ شدید ناپسند آ رہا تھا۔ انہیں تو فاطمہ سے دن رات کام کروانے کی عادت تھی۔ عمر اور نمرہ واپس آئے تو اگلے ہی دن ماریہ کی ہونے والے سسرال آ دھمکے۔ ویسے بھی وہ ہر موقع پر آنے کے بہانے ہی ڈھونڈا کرتے تھے۔ 18 افراد پہلے ہی گھر میں تھے۔ نمرہ کے سسرال والے 16 لوگ آ پہنچے۔ ماریہ خوب بھن سنور کر ان کے ساتھ بیٹھی خوب گپے مار رہی تھی۔ نمرہ اور فاطمہ بھی وہیں موجود تھیں۔ ارے بھائی، آج تو سر میں بہت درد ہے، اچھی سی چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات بنا کر لے آئیے۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور رات کے کھانے میں بھی بہت وقت ہے۔ ایسا کریں، چائے کے ساتھ کباب فرائی کر لیں۔ رول، سموسے اور پکوڑے تو آپ بنائیں گے ہی، اور ہاں، میرے چھوٹو کو فرینچ ٹوسٹ بہت پسند ہیں، ذرا وہ بھی بنوا لیجیے گا۔ یہ ماریہ کی ساس تھیں، جنہوں نے بالکل اماں کی طرح ایک لمبا مینیو انہیں بتا دیا اور اب مسکراتے ہوئے کوئی اور بات کر رہی تھیں۔ اماں کو بھلا کیا فکر تھی؟ اس سے پہلے بھی تو کئی دفعہ یہ لوگ آئے تھے۔ کھانے پینے کا سارا انتظام فاطمہ کرتی۔ اس وقت بھی اماں نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں بہن، ابھی سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اپنی ہونے والی سمدن کا خیال نہیں کروں گی تو کس کا کروں گی؟ اماں نے فاطمہ کی طرف رخ کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سے اشارہ کیا کہ کچن میں جا کر چائے اور لوازمات تیار کرے۔ فاطمہ سمجھ چکی تھی، اسی لیے خاموشی سے اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچن کا رخ کرتی، عامر وہاں آ گیا۔ چلو فاطمہ، ہم نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ کچن کا کام ماریہ خود دیکھ لے گی، آخر کو اس کے سسرال والے آئے ہیں، کل کو اس نے انہی کی خدمتیں کرنی ہیں۔ بہتر ہے کہ یہ ابھی سے عادت ڈال لے۔ نارمل سے انداز میں کہتا ہوا عامر ہاتھ پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اماں تو ہکا بکا ہی رہ گئیں، خود فاطمہ بھی حیران کھڑی تھی، اور ماریہ کا وہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے بھائی پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو اسے کچن میں کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور اپنی بیوی کو سیر و تفریح کے لیے لے جا رہا تھا۔ اپوائنٹمنٹ کس چیز کی بھائی؟ آج ڈاکٹر پر جانا ضروری ہے کیا؟ دیکھ نہیں رہے کہ گھر میں مہمان آئے ہیں، بعد میں کبھی چلے جانا۔ اماں بظاہر مسکراتے ہوئے بولیں، لیکن در حقیقت ان کے لہجے کی کاٹ فاطمہ نے محسوس کر لی۔ عامر نے انہیں صاف نظر انداز کر دیا، نہیں اماں، آج ہی جانا ضروری ہے۔ اور کیوں جانا ہے، میں آپ کو واپس آ کر بتاؤں گا۔ چلو فاطمہ۔ اتنا کہتے ہی عامر نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کے ڈرائنگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے چائے تو بنوائیے، سر میں بہت درد ہے، ماریہ کی ساس نے پھر سے کہا۔ اماں کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ایک تو اس بڑھیا کو کھانے پینے کی پڑی رہتی ہے۔ دل ہی دل میں وہ بڑبڑاتی ہوئی انہوں نے بظاہر مسکراتے ہوئے اپنی سمدھن کو دیکھا۔ پھر انہیں امید تھی کہ نمرہ خود ہی اٹھ کر کچن میں چلی جائے گی، مگر وہ آرام سے بولی، سسرال والے ماریہ کے آئے ہیں تو اصولی طور پر ماریہ کو ہی جا کر ان کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ آخر سسرال والوں کو بھی تو پتا چلے کہ ماریہ کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ وہ بڑے ہی متوازن انداز میں بول رہی تھی۔ اماں کا بس نہ چلا کہ وہ قریب بڑا گلدان اٹھا کر نمرہ کے سر پر دے مارتیں۔ خیر، اب تو ماریہ کی ساس نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ ماریہ ہی ان کے لیے آج چائے کے لوازمات کا انتظام کرے گی۔ ماریہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصادق کبھی اماں کو دیکھتی اور کبھی اپنی ساس کو، مگر اب اماں مجبور ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ماریہ کو اشارہ کیا کہ وہ کچن میں چلی جائے۔ ماریہ کو تو چائے کا کپ بنانا بھی نہ آتا تھا، اتنے سارے لوازمات کیسے بناتی؟ خیر، آخر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچن میں چلی گئی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اماں کو آواز لگاتی۔ اماں جانتی تھی کہ اسے کچھ بھی پکانا نہیں آتا،
اماں نے سمدن سے بہانہ کیا اور کچن میں چلی آئیں۔ ماریا ہر چیز کباڑہ کیے بیٹھی تھی۔ اماں میں کیا کروں، مجھ سے تو چائے تک نہیں بنتی۔ بھاڑ میں جائیں یہ لوگ، مجھے نہیں بنانا ان کے لیے کچھ بھی۔ مجھے گرمی میں بہت پسینہ آ رہا ہے۔ ماریا اتنا کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اماں شرمندہ شرمندہ سی کچن میں کھڑی رہ گئیں۔ آخر انہوں نے چائے کا پانی چڑھایا اور فریج سے کباب نکال کر تلنے لگیں۔ پسینہ ان کی کمر پر بہنے لگا اور سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ چائے کے لوازمات تیار کرتے کرتے ان کا برا حال ہو گیا۔ جس وقت وہ ٹرالی سے جا کر ڈرائنگ روم میں آئیں، وہ بس گرنے کے قریب ہی تھیں۔ ٹرالی مہمانوں کے سامنے رکھتے ہی وہ دھڑم سے صوفے پر گر گئیں۔ مہمان تو کھانے کی چیزوں پر ایسے ٹوٹے جیسے انہوں نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہ تھا۔ اماں کو تھوڑا افسوس ہونے لگا۔ شادی ہونے والی ہے، شادی ہوتے ہی ماریا سے کہوں گی کہ لڑکے کو لے کر الگ ہو جاؤ، ان جاہلوں کے ساتھ رہے گی تو پکا پکا کر ہی مر جائے گی۔ ماریا کے سسرال والے خوب پیٹ بھر کر کھا پی چکے تھے کہ تبھی ان کے ساتھ آیا ہوا چھوٹا سا بچہ بولا، کتنا برا بنایا تھا سب کچھ، سموسے تو بالکل جلے ہوئے تھے اور کباب بھی سارے ٹوٹے ہوئے۔ لگتا ہے ماریا آپی کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا۔ ماریا کے ساس کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ اماں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جاتے وقت ماریا کی ساس کا رویہ قدرے اکھڑا اکھڑا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہوں نے جاتے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا ماریا کام کاج سے جی چرانے والی ایسی لڑکی ہے جو ان کے خاندان والوں کی خدمتیں نہیں کر سکتی، اور انہیں ماریا کی سانولی رنگت پر بھی اعتراض تھا۔ ماریا نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اماں جہاں بیٹھی تھیں وہیں سر پکڑ کر رہ گئیں۔ ہائے، اس لڑکی کو بولا بھی تھا کہ چائے کا کپ بنا کر ہی ان کے آگے رکھ دے، مگر اس نے میری ایک نہ مانی۔ اب بھگتنا تو مجھے پڑے گا۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا تھا۔ تبھی اندر سے فاطمہ اور عامر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ فاطمہ کھلکھلا کر کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اماں اندر تک تپ کر رہ گئیں۔ کیا بات ہے، بڑے دانت نکل رہی ہیں تمہارے؟ کبھی بوڑھی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ سیر سپاٹوں میں ہی لگے رہتے ہو۔ عامر تو جب سے واپس آیا ہے تو نے کبھی میرا حال تک نہیں پوچھا۔ فاطمہ کو نفرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے اماں شکوہ کر رہی تھیں۔ عامر مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فاطمہ بھی وہیں صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرمگین مسکراہٹ اماں کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ عامر کہہ رہا تھا، اماں، ہم لوگ آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں، بس آپ کے پاس ہی آنے والے تھے۔ دراصل فاطمہ ماں بننے والی ہے۔ ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی دی ہے۔ میں یہی خبر آپ کو سنانے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا۔ آپ خوش ہیں نا؟ عامر ماں سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو کھلے منہ اور پھٹی پڑی آنکھوں سے عامر اور فاطمہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ کی اولاد ہو۔ یقیناً اگر اولاد ہو جاتی تو عامر اپنا سارا روپیہ پیسہ اپنے بچوں پر ہی خرچ کرتا۔ ان کی بیٹیوں اور ان کے بچوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہ۔ ہاں ہاں، میں خوش ہوں۔ اچھا جاؤ فاطمہ، جا کر میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا کر لاؤ، انہوں نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ عامر کا دل بھج گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ماں کے رویے نے اس کے دل میں ماں کی جگہ ختم کر ڈالی تھی۔ ابھی وہ اسی بات پر دل جلائے ہوئے بیٹھی تھیں کہ جب اندر سے کمرے سے ان کی بڑی بیٹی سعدیہ باہر نکلی۔ وہ زاروں کتار رو رہی تھی اور چیخ چلا رہی تھی۔ اس کا میاں برون ملک ہوتا تھا، وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ ماں کے گھر میں ہی دھرنا دے کر بیٹھی رہتی۔ اس وقت اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اماں بری طرح سے چونک اٹھیں۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتی ہوئی پاس آئی۔ اماں، زاہد نے دبئی میں دوسری شادی کر لی اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے مجھے اپنی شادی کی تصویریں بھیجی ہیں اور مجھے بولا ہے جلد ہی مجھے ڈاک سے طلاق نامہ موصول ہو جائے گا۔ اماں، یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں اپنے بچوں کو لے کر اب کہاں جاؤں گی؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے رل جائیں گے اماں۔ وہ اپنے سینے کو پیٹنے لگی۔ اماں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئیں۔ ابھی صبح ہی تو ماریا کے رشتے سے انکار ہوا تھا اور اب سعدیہ کو طلاق ہو گئی۔ ان کا سانس بند ہونے لگا۔ انہیں اپنے سامنے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ سعدیہ ان کے برابر میں بیٹھی رو رہی تھی
اور اگلے ہی لمحے اماں دھڑم سے زمین بوس ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو کمرے میں پایا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے چھت والا پنکھا تھا۔ انہوں نے کروٹ لینی چاہی مگر خود کو ہلا نہ سکی۔ انہیں بہت عجیب لگا۔ انہیں شدید پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی مگر نہ جانے کیوں انہیں اپنے چہرے پر عجیب سا کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی انہیں اپنے دائیں جانب سے عامر کی آواز آئی۔ وہ پوچھ رہا تھا، امی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ انہیں عامر کا بجھا بجھا سا لہجہ محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں یکدم یاد آ گیا کہ وہ کس وجہ سے بے ہوش ہو کر گری تھیں۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر عامر کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ حیران رہ گئیں۔ وہ اپنا دایاں حصہ ہلانے سے قاصر تھیں۔ ہاتھ تو کیا ان کی انگلی بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ان کا دایاں حصہ کسی بہت وزنی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اماں نے اپنے پیر کو ہلانا چاہا مگر وہ بھی نہیں ہل رہا تھا۔ تب اماں نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیرا۔ ان کا چہرہ دائیں جانب سے ایک جانب کو کھچا ہوا تھا۔ پھر ان کے اوپر یہ انکشاف ہوا کہ انہیں آدھے حصے کا فالج ہو چکا ہے۔ اس خیال نے گویا ان کے اوپر لاوا انڈیل دیا۔ وہ بے ساختہ گھبرا اٹھیں۔ انہوں نے عامر کو آواز دینی چاہی مگر ٹوٹے پوٹے لفظوں کے سوا ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے نظر گھما کر دیکھا۔ کمرے میں ہر کوئی موجود تھا۔ ان کی دونوں بہویں، بیٹے اور بیٹیاں بھی۔ سب کے سب غمگین نظر آ رہے تھے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ وہ اٹھ کر واش روم تک جانے کے قابل بھی نہ رہیں۔ اب سے ان کا اصل امتحان شروع ہوا۔ بیٹیاں جن کی وہ ہر وقت سائٹ لیا کرتی تھیں اور جنہیں انہوں نے سر پر چڑھا کر رکھا تھا، وہ ماں کے نزدیک تک نہ آتیں۔ اماں کے کپڑے گندے ہوتے یا ان کا لباس تبدیل کرنے والا ہوتا تو وہ کمرے سے ہی اٹھ کر چلی جاتیں اور بھابھیوں کو آواز دینے لگتیں۔ نمرا تو اپنی تعلیم کے سلسلے میں دوبارہ سے یونیورسٹی جانے لگی۔ جب وہ گھر ہوتی تو ساس کی دیکھ بھال کر لیتی مگر دن میں کئی بار ان کو لباس تبدیل کروانے کی ضرورت پڑتی۔ کھانے کے چمچے ان کے منہ میں ڈالنے پڑتے، کھانا بھی وہ جو بالکل پتلی حالت میں ہوتا۔ یہ سب کچھ فاطمہ کے سوا اور کوئی نہ کر پاتا۔ یہاں تک کہ ان کے سکے بیٹے بھی اتنا بوجھ اٹھانے کے لائق نہ تھے۔ فاطمہ کی حالت خود بھی اگرچہ خراب تھی، اس کے باوجود وہ بغیر ناک منہ چڑھائے دن میں کئی بار اماں کے گندے کپڑے تبدیل کرتی۔ انہیں موشن لگ جاتے تب بھی فاطمہ کبھی منہ نہ بھناتی۔ ان کے لیے پرہیزی کھانا خود تیار کرتی اور انہیں کھلاتی۔ جب فاطمہ چمچ میں کھیر یا یخنی ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوتی تو اماں کو یاد آتا کہ کیسے وہ دن بھر فاطمہ سے کام کروانے کے بعد اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ دیتی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے دن رات بھاری کام کروا کر اس کا بچہ ضائع کروایا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو فاطمہ نرمی سے ٹیشو سے ان کی آنکھیں صاف کرتی۔ شدید تکلیف کے عالم میں وہ دن رات آوازیں دیتی، ماریا، سعدیہ، کوئی تو میرے پاس آ جاؤ، 2 گھڑی آ کر یہاں بیٹھ جاؤ، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں بس مرنے والی ہوں، مجھے موت سے خوف آ رہا ہے۔ مگر ماریا اور سعدیہ پلٹ کر جواب بھی نہ دیتی۔ فاطمہ اماں کی حالت دیکھتی تو اسے افسوس ہوتا۔ حالانکہ اسے یاد تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنے برے سلوک کیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ساس کو اس حالت میں دیکھنے کی دعا نہ کی تھی۔ ایک روز فاطمہ اماں کو سہارے سے بٹھا کر ان کے منہ میں چمچ سے پانی ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی جب انہوں نے الٹی کر دی۔ الٹی سیدھا فاطمہ کے کپڑوں پر جا گری۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود اس کی اپنی حالت اچھی نہ تھی۔ اسے یکدم زور سے ابکائی آئی۔ وہ واش روم میں جا کر خود کو صاف کر کے جس وقت باہر آئی تو اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر کپڑے سے اماں کو صاف کرنا شروع کیا۔ تبھی فاطمہ کو لگا کہ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہیں۔ فاطمہ نے کان قریب کر کے سننے کی کوشش کی تو کچھ اتنا فاطمہ کے پلے پڑا۔ وہ کہہ رہی تھیں، مجھے معاف کر دو۔ وہ بار بار انہی لفظوں کی گردان کر رہی تھیں۔ فاطمہ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، کہنے لگی، ایسا مت کہیں امی جان، آپ عامر کی اماں ہیں تو اسی لحاظ سے میری بھی ماں ہی ہوئیں۔ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے کب کا آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل میں آسانی کرے۔ فاطمہ کی بات سنتے ہی اماں کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے اور شاید وہی ان کی آسانی کی گھڑی تھی۔
اگلے ہی لمحے ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور ان کی روح جسم سے نکل کر آسمان میں پرواز کر گئی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔